آپ وہ تصویریں دیکھتے ہیں ہے نا؟ برج خلیفہ کی سوئی جیسی نوک جو بادلوں کا سینہ چیرتی ہے، کھجور کے درخت کی شکل میں بنے انسان کے بنائے ہوئے جزیرے جو خلا سے بھی نظر آتے ہیں، چمکتے شیشے اور سونے کا ایک ایسا شہر جو لگتا ہے کہ صحرا کی ریت سے اچانک نمودار ہو گیا ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ تصویر ایک دھوکہ ہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ حقیقی نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ ایک ناقابل یقین کہانی کا صرف آخری باب ہے۔ یہ ویڈیو صرف اس بارے میں نہیں کہ کیا سامان باندھنا ہے یا کہاں کھانا کھانا ہے، یہ وہ ایک چیز ہے جو دبئی جانے سے پہلے آپ کو حقیقتاً جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ کہانی کہ اسے کیسے بنایا گیا، کیونکہ اس کے ماضی کو سمجھنا اس کے حال کو محسوس کرنے کا آپ کا تجربہ مکمل طور پر بدل دے گا۔ ایک نسل سے بھی کم عرصہ پہلے یہ عالمی شہر ایک دھوپ میں جلے ہوئے ماہی گیروں کے گاؤں سے زیادہ کچھ نہیں تھا، ایک چھوٹی سی پرسکون بستی جو ایک کھارے پانی کی کھاڑی کے گرد بسی ہوئی تھی۔ زندگی کا پیمانہ فلک بوس عمارتیں نہیں بلکہ سمندر کی لہروں کا اتار چڑھاؤ تھا۔ اس کی معیشت کا انحصار سرمائے پر نہیں بلکہ موتی نکالنے والے غوطہ خوروں کی ہمت پر تھا۔ وہ لوگ جو خلیج کے گرم پانیوں میں چھلانگ لگاتے، منٹوں تک اپنی سانسیں روکتے اور چمکتے خزانوں کی تلاش کرتے، نسلوں تک یہی دبئی تھا، سخت، پرعزم اور سمندر سے گہرا جڑا ہوا۔ لیکن 20ویں صدی کے ابتداء میں ایک آفت آئی جس کا صحرائی طوفانوں یا سمندر کی لہروں سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ آفت جاپان سے آئی، مصنوعی موتی کی شکل میں، اور اس نے دبئی کو نقشے سے مکمل طور پر مٹا دینے کا خطرہ پیدا کر دیا۔ قدرتی موتیوں کی عالمی مارکیٹ تقریباً راتوں رات تباہ ہو گئی۔ دبئی کی معیشت کی شہرگ کٹ چکی تھی۔ کسی بھی دوسری چھوٹی دور دراز تجارتی بستی کے لیے یہ کہانی کا اختتام ہوتا، لیکن اس وقت کے دبئی کے حکمران شیخ راشد بن سعید آل مکتوم کے پاس موتیوں سے کہیں زیادہ قیمتی چیز تھی: دور اندیشی۔ انہوں نے اس بحران کو ایک خاتمے کے طور پر نہیں بلکہ ایک اہم موڑ کے طور پر دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ بقا کا مطلب سمندر سے آگے دیکھنا اور دنیا کو اپنے ہاں مدعو کرنا ہے۔ ان کا پہلا قدم بہت جرأت مندانہ تھا۔ جبکہ ان کے پڑوسی غیر ملکی اثر و رسوخ سے ہوشیار ہو رہے تھے، شیخ راشد نے دبئی کو ایک فری ٹریڈ زون بنا دیا۔ انہوں نے ٹیکس اور درآمدی ڈیوٹیز میں زبردست کمی کی، جس سے خطے اور دنیا بھر کے تاجروں کو ایک واضح پیغام گیا: یہاں آئیں، کاروبار کریں، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک مسئلہ تھا۔ دبئی کریک، شہر کی تجارت کی مرکزی شریان، کم گہری تھی اور مسلسل ریت سے بھر جاتی تھی۔ بڑے جہاز اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور جوا کھیلا۔ انہوں نے اس وقت کی ایک بہت بڑی رقم قرض لی، لاکھوں ڈالرز، تاکہ کریک کی کھدائی کر کے اسے گہرا اور چوڑا کیا جا سکے تاکہ جدید بحری جہاز آخرکار لنگر انداز ہو سکے۔ لوگوں نے سوچا کہ وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ وہ ایک ایسی بندرگاہ بنا رہے تھے جس کے تجارتی دور کا ابھی آغاز بھی نہیں ہوا تھا۔ وہ مستقبل کی تعمیر خالصتاً یقین کی بنیاد پر کر رہے تھے، ایک ایسی شرط جو اگلی صدی تک دبئی کی پہچان بننے والی تھی۔ اور پھر 1966 میں صحرا کی گہرائیوں میں ڈرل نے اپنا کام کر دکھایا۔ تیل، یہ کہانی کا وہ حصہ ہے جسے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ وہ جانتا ہے۔ وہ لمحہ جب چراغ رگڑا گیا اور ایک جدید شہر نمودار ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ پڑوسی ریاستوں کو کہیں زیادہ تیل ملا تھا۔ دبئی کے ذخائر معمولی تھے اور سب جانتے تھے کہ یہ محدود ہیں۔ یہاں سے کہانی اپنا سب سے اہم موڑ لیتی ہے۔ شیخ راشد نے مشہور کہا تھا، میرے دادا اونٹ پر سواری کرتے تھے، میرے والد اونٹ پر سواری کرتے تھے، میں مرسیڈیز چلاتا ہوں، میرا بیٹا لینڈ روور چلاتا ہے، اس کا بیٹا لینڈ روور چلائے گا لیکن اس کا بیٹا اونٹ پر سواری کرے گا۔ یہ ایک سخت وارننگ تھی۔ تیل ایک نعمت تھی لیکن ایک عارضی۔ یہ منزل نہیں تھی، یہ ایندھن تھا، کچھ ایسا بنانے کا ایندھن جو ہمیشہ قائم رہے۔ چنانچہ صرف چیک کیش کرنے کے بجائے تیل کی آمدنی کو فوراً واپس زمین میں لگا دیا گیا، محلوں کے لیے نہیں بلکہ انفراسٹرکچر کے لیے۔ ایک جدید ایئرپورٹ بنایا گیا، سڑکیں، پل اور اسپتال ایک تیز رفتاری سے تعمیر کیے گئے، ایک گہرے پانی کی بندرگاہ کا منصوبہ بنایا گیا۔ وہ صرف ایک شہر نہیں بنا رہے تھے، وہ ایک لانچ پیڈ بنا رہے تھے، ایک ایسے مستقبل کے لیے کنکریٹ اور سٹیل کی بنیادیں رکھ رہے تھے جس کا تیل سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور یہ ویژن اب عالمی سطح پر جانے والا تھا۔
بنیادیں قائم ہونے کے بعد دبئی دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تیار تھا، لیکن ایک چھوٹی سی ریاست عالمی سطح پر مقابلہ کیسے کرتی ہے؟ آپ صرف بڑا نہیں سوچتے، آپ کسی اور سے بھی بڑا سوچتے ہیں۔ 1970 کی دہائی کے آخر میں جبل علی بندرگاہ پر تعمیر شروع ہوئی۔ یہ صرف ایک بندرگاہ نہیں تھی، اسے کرۂ ارض کی سب سے بڑی انسان ساختہ بندرگاہ کے طور پر ڈیزائن کیا گیا تھا۔ ایک اتنا بڑا قدم کہ اسے ایک اور حماقت سمجھا گیا، لیکن شیخ راشد کا اصول سادہ تھا، اسے بناؤ اور وہ آئیں گے، اور وہ آئے۔ پھر 1985 میں ایک اور ناممکن خیال نے پرواز بھری۔ حقیقت میں صرف 2 کرائے کے ہوائی جہازوں کے ساتھ ایمریٹس ایئر لائن کا جنم ہوا۔ اس کا مشن دبئی کو صرف خطے سے نہیں بلکہ پوری دنیا سے جوڑنا، اس کے جغرافیائی مقام کو ایک دور دراز چوکی سے ایک مرکزی عالمی مرکز میں تبدیل کرنا۔ جہاں بندرگاہ نے دنیا کا سامان دبئی کی دہلیز پر پہنچایا، وہیں ایئر لائن اس کے لوگوں کو لے کر آئی، اور اس نئی عالمی افرادی قوت کو ٹھہرانے کے لیے انہوں نے دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنایا۔ اس وقت یہ پورے مشرق وسطیٰ کی بلند ترین عمارت تھی، ایک تنہا کھڑا ٹاور جو ارادوں کا اعلان تھا۔ یہ صرف پروجیکٹس نہیں تھے، یہ اسٹریٹیجک ستون تھے، تجارت، ٹرانسپورٹ اور سیاحت۔ تیل سے ہٹ کر معیشت کو متنوع کرنا اب صرف ایک منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک حقیقت تھی جو سٹیل اور شیشے میں شکل اختیار کر رہی تھی۔ دبئی کا برانڈ، ایک ایسا برانڈ جو عزم، جدت اور بے مثال وسعت کا نام تھا، پیدا ہو رہا تھا۔ تو اب جب آپ دبئی پہنچیں تو اپنے ارد گرد دیکھیں، یہ اسکائی لائن تیل کی دولت کی یادگار نہیں ہے، یہ اس خوف کی یادگار ہے کہ جب تیل ختم ہو جائے گا تو کیا ہوگا۔ وہ ناقابل یقین کارکردگی اور سروس جو آپ محسوس کرتے ہیں، یہ صرف اچھی مہمان نوازی نہیں ہے، یہ ایک صدی پرانی پالیسی کی جدید گونج ہے کہ کاروبار کرنے کے لیے دنیا کی بہترین جگہ بننا ہے۔ یہ شاندار کثیر و ثقافتی ماحول جہاں 200 سے زیادہ قومیتیں ایک ساتھ رہتی اور کام کرتی ہیں، یہ کوئی حالیہ بات نہیں ہے، یہ نسلوں سے جاری کھلے دروازے کی پالیسی کا نتیجہ ہے، جسے ایک ایسے رہنما نے شروع کیا تھا جس نے ایک کھاڑی کی کھدائی کی تاکہ دنیا اس میں داخل ہو سکے۔ دبئی جانے سے پہلے جو ایک چیز آپ کو جاننے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ آپ ایک ایسے شہر کا دورہ کر رہے ہیں جو ایک ڈیڈ لائن پر بنایا گیا ہے، ایک ایسا شہر جو مستقبل کے خلاف ایک مستقل دوڑ میں ہے۔ یہ صحرا سے پیدا ہونے والی، بحران میں ڈھلنے والی اور ایک انتھک، تقریباً ناممکن خواہش سے چلنے والی جگہ ہے۔ اس کہانی کو سمجھنا، موتیوں، بندرگاہوں اور ناممکن خوابوں کی کہانی، آپ کو صرف پس منظر نہیں دیتا، یہ آپ کو شہر کی روح کی گہرائیوں میں جھانکنے کا موقع دیتا ہے، اور یہ آپ کے سفر کو صرف ایک چھٹی نہیں بلکہ اس بات کا سبق بنائے گا کہ کیا کچھ ممکن ہے۔